عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو بکر و عمر پر بڑا اعتماد تھا، اور آپ کے گویا وہ دونوں وزیر تھے، وہ دونوں وزیر تھے، اسی لیے صحابہ کرام حضرت ابو بکر و عمر کے مقابلے میں کسی دوسرے صحابی کو نہیں رکھا کرتے تھے۔ تو اس تفصیل میں نہ جا کر کے میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول سے 2 حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ دیکھیے پہلی حدیث صحیح بخاری شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک قصہ مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق میں ایک بار تھوڑی سی آپس میں تکرار ہو گئی۔ میں یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ دیکھیے ساتھیوں، کسی صحابی سے یا کسی بڑے سے، کسی امام سے، کسی بزرگ سے کوئی غلطی ہو جانا یہ عجیب بات نہیں ہے، یہ اس کی فطرت میں داخل ہے۔ کل بنی آدم خطا، ہر انسان کیا ہے؟ خطا کرتا ہے، لیکن غلطی یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی کے اوپر باقی رہ جائے، یہ اصل غلطی ہے۔ یہ غلطی نہیں ہے کہ اس سے غلطی نہ ہو، یہ تعجب نہیں ہے کہ ان سے غلطی نہ ہو، تعجب یہ ہے کہ ایک مسلمان ایک غلطی کرے اور اس کے اوپر اڑا رہ جائے۔ مثال کے طور پر ہم میں اور آپ میں، 2 بھائیوں میں آپس میں تھوڑی سی تو میں ہوتی ہے، تو میں ہوتی ہے، رنجش ہو جایا کرتی ہے، بات چیت بند ہوتی ہے، ان سے کہا جائے کہ بھائی دیکھیے معاملہ آیا، اسے رفع دفع کرو، آپس میں دوبارہ مل جاؤ، اس لیے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند رکھنا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ لیکن ہم اور آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ماننے بھائی ٹھیک ہے مولوی صاحب آپ کی سب بات ہم مان لیں گے، لیکن یہ بات ماننے کے لیے یہاں تک کہتے ہیں لوگ آپ جو کہیے آپ کی سب بات مان لے رہے ہیں، لیکن مجھے اس بارے میں آپ مجبور نہ کیجیے۔ اللہ کے بندے میں مجبور نہیں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجبور کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجبور کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ کسی انسان سے غلطی نہ ہو، تعجب یہ ہے کہ ایک مسلمان کو سے غلطی ہو اور اپنی غلطی کے اوپر وہ باقی اور اڑا رہ جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپس میں تھوڑی سی بات چیت ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگ گئی۔ حضرت عمر نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خیال کیا اور خاموش ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو احساس ہوا کہ ہم نے کوئی بڑی بات کہہ دی ہے۔ حضرت عمر صدیق نے کہا کہ اے عمر مجھے معاف کر دو۔ عمر خاموش رہ گئے۔ اے عمر مجھے معاف کر دو۔ عمر خاموش رہ گئے رضی اللہ عنہما۔ اے عمر مجھے معاف کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر چلے گئے۔ حضرت عمر صدیق ان کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں، دروازے تک پہنچے، کہتے رہے اے عمر ہمیں معاف کر دو، لیکن عمر رضی اللہ عنہ بڑی تکلیف پہنچی تھی، انہوں نے کوئی اپنی زبان سے کوئی بات نہیں نکالی، یہاں تک کہ دروازہ بند کر کے اندر چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر موجود تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رہے تو وہاں سے اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ دور سے آپ نے دیکھا کہ ابو بکر تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کا ادار اتنا اٹھا ہوا ہے کہ ان کی پڈلی بلکہ ان کا گھٹنا بھی ظاہر ہے، ان کی پڈلی اور ان کا گھٹنا بھی ظاہر ہے۔ دور سے دیکھ کر کے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ اس کا مطلب کوئی معاملہ گڑبڑ آج ضرور ہے۔ آپ نے کہا ان صاحبکم قد غامر، تمہارے اس ساتھی نے آج کسی سے لڑائی کی ہے، کسی جھگڑا کر کے آ رہا ہے۔ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچے اور کہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں اور عمر کے اندر تھوڑی سی بات ہو گئی، ہم نے انہیں ایک بات کہہ دی جو انہیں بری لگ گئی، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، میں ان سے بار بار کہتا رہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، اللہ تعالیٰ سے میرے لیے معافی مانگو، لیکن وہ تیار نہیں ہوئے، یہاں تک کہ اپنے گھر میں جا کر کے بند ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ احساس ہوا کہ اب یہاں سے حضرت ابوبکر کہاں جائیں گے؟ اللہ کے رسول حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ کہہ کر کے حضرت ابوبکر صدیق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف بیٹھ گئے۔ پھر تھوڑی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ادھر سے آ رہے ہیں۔ بخاری شریف کے علاوہ دوسری روایتوں میں ہے، حافظ فتح الباری میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر اللہ کے رسول کے سامنے سے آئے
آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا، دائیں طرف گئے، آپ نے اپنا چہرہ بائیں طرف پھیر لیا، بائیں طرف آئے، آپ نے چہرہ پھر پھیر لیا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو زانو ہو کر کے اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھ گئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ناراض ہونے کے بعد دنیا میں میرے لیے رہنا مناسب نہیں ہے، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا کیا تم ہی نہیں ہو کہ ابو بکر تم سے اپنی غلطی کی معافی مانگ رہے ہیں اور تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ حضرت ابو بکر کہتے اے اللہ کے رسول، غلطی میری ہے، عمر کی غلطی نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول، غلطی میری ہے، عمر کی غلطی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں اور آپ اس وقت تک راضی نہیں ہوئے جب تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر نے یہاں تک نہیں کہہ دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی بار ابو بکر نے یہ بات کہی ہے، میرے بھائی نے یہ بات کہی ہے کہ اے عمر تم مجھے معاف کر دو، تو ہم نے ضرور کہا ہے کہ اللہ آپ کو معاف کر دے، لیکن مجھے اتنا غصہ تھا کہ ہم نے ظاہر نہیں کیا، ہم نے ظاہر نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمایا تھا کہ اے لوگو، ابو بکر کو، میرے ساتھی کو تم لوگ تکلیف نہ دو، اس لیے کہ جب ہم نے اسلام کی دعوت دی ہے تم لوگوں نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اور ابو بکر نے کہا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ راوی کہتے ہیں اس کے بعد سے کسی صحابی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا نہیں کہا، فلا اوذی بعد، اس کے بعد تکلیف نہیں دی گئی۔ اس سے اندازہ لگائے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیا تھا۔ دوسری حدیث مسند احمد کے اندر ہے، ایک بڑے مشہور صحابی ہے ربیعہ ابن کعب الاسلمی۔ ربیعہ ابن کعب الاسلمی، ان کا قصہ بڑا لمبا ہے، میں اس طرف نہ جا کر کے صرف تھوڑا سا جو حضرت ابو بکر سے متعلق ہے وہ بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک زمین دے دی، اس لیے کہ غریب تھے، اصحاب صفہ میں سے تھے، آپ نے انہیں زمین دی تھی، اور اسی زمین کی بغل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی ایک زمین تھی۔ دنیا کے اندر پڑ گئے ہم دیکھیے ساتھیوں، سب کچھ کرنے کے بعد صرف تھوڑی سی دنیا میں مشغول ہو جانے کو وہ لوگ دنیا میں پڑھنا کہتے تھے، اور ہم یہاں 24 گھنٹہ دنیا میں پڑے رہتے ہیں۔ کتنے ہمارے بھائی ہیں نماز بھی نہیں پڑھتے، کتنے لوگ ہیں 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو ان سے قرآن نہیں پڑھا جاتا، کو لوگ قرآن پڑھ لیتے ہیں تو ان سے حدیثیں نہیں پڑھی جاتی، یعنی ہر قسم کی کوتاہیاں ہیں، لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ ہم دنیا کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جہاد کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو کر کے، سب کچھ کے باوجود اگر دن کا تھوڑا سا حصہ کھیت میں لگاتے تو کیا کہتے ہم دنیا کے اندر مشغول ہو گئے۔ ایک کھجور کا درخت تھا جو دونوں کے بیچ میں تھا، کس کے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی کی۔ حضرت ابو بکر کہتے تھے کہ یہ میرا ہے، اور ربیعہ کہتے تھے کہ یہ میرا ہے۔ یہ میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ غلطی ہونا اس کا مطلب نہیں کہ وہ بڑا نہیں ہے، نہیں، لیکن غلطی پر اصرار کر جانا یہ معنی ہے کہ وہ بڑا نہیں ہے۔ اپنی غلطی پر باقی رہنا مطلب کیا ہے کہ وہ بڑا نہیں ہے، لیکن غلطی کا ہو جانا یہ دلیل نہیں کہ وہ انسان بڑا نہیں ہے۔ نہیں، غلطی ہوتی ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے کہ نہیں؟ حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی، ہے نا، ایک گھونسا مارا اور ایک آدمی مر گیا، ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو عرض کرنے ایک مقصد کی، ایک کھجور کے درخت، یا بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک گچھے کے بارے میں اختلاف ہو گیا کہ میرا ہے کہ تمہارا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ یہ میرا ہے، حضرت ربیعہ ابن کعب نے کہا کہ یہ میرا ہے۔ بات ہوتی رہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھوڑا سا دبلے پتلا تھے، اور دبلا پتلا آدمی چڑچڑے مزاج کا ہوا کرتا ہے عام طور پر، ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ جو دبلا پتلا آدمی ہوتا ہے اسے غصہ بہت جلدی آ جایا کرتا ہے۔ انہیں غصہ آیا اور کوئی بات کہہ دی، تو ربیعہ کو وہ بات کیا ہے؟ بری لگ گئی۔ ربیعہ کو وہ بات بری لگ گئی۔ جب ربیعہ کو وہ بات بری لگ گئی تو انہوں نے اپنا منہ بنا لیا اور غصہ ظاہر کیا، لیکن بس چند سیکنڈ گزرے ہو گئے، منٹ بھی نہیں گزرے، چند سیکنڈ گزرے ہوں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی اس غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ غلطی ہماری اور آپ کے معیار پر غلطی نہیں ہے، ہمارے آپ کے معیار پر غلطی نہیں ہے، ہم تو